جس میں اسحاق حضرمی بھی تھا۔ یہ 10 سوار آئے اور اپنے گھوڑوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم اقدس پر گزار کر آپ کے سینہ و پشت کو چور چور کر دیا۔ اس وقت ایک خیمے میں عابد بیمار امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ جیسے ہی شمر بدبخت کی نظر ان پر پڑی تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو کیوں باقی رکھا ہے، اس کو بھی قتل کر دو۔ ناظرین، کربلا صبر کی وہ تصویر، وہ امیج ہے جو قیامت تک روشن رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 8 ایپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا کہ کیسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا ہو کر بھی حق کا پرچم بلند رکھا اور سجدے کی حالت میں اپنی جان رب کے حضور پیش کی۔ لیکن ظلم کی داستان وہیں ختم نہیں ہوئی۔ آج کی ایپیسوڈ یعنی 9 ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ کربلا کے بعد کیا ہوا اور اہل بیت پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے۔ ناظرین، ظالم یزیدیوں نے جب امام علی مقام کو بے دردی سے شہید کر دیا، آپ کے سر مبارک کو آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا، تو اس افسوسناک واقعے سے صرف عالم افیکٹڈ نہیں ہوا بلکہ کئی عالم متاثر ہوئے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا۔ صبح کے وقت مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے بھر گئے۔ جس روز آپ رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے اس روز بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ یزیدی لشکریوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے ایک اونٹ پایا اور شہادت امام حسین کے بعد اس کو ذبح کیا اور آگ پہ رکھا تو اس کا گوشت آگ کی طرح سرخ بن گیا، ریڈ ہو گیا، اور جب اس کو پکایا گیا تو وہ کڑوا ہو گیا۔ ناظرین، یزیدیوں نے نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کو صرف بے دردی سے شہید کرنے پر ہی بس نہیں کیا بلکہ آپ کے جسم مبارک پر جو کپڑے تھے ان کو بھی لوٹ لیا۔ اسحاق حضرمی نامی بدبخت نے آپ کی قمیض اتار لی، قیس بن اشعث نے چادر مبارک اتاری اور اسود بن خالد نے آپ کی نالین مبارک اتار لی۔ اتنا ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی سخت دل خونی یزیدیوں اور کوفیوں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے اہل بیت نبوی کے خیموں پر چھاپا مارا اور ان میں سے تمام کا سامان لوٹ لیا۔ اس کے بعد ابن سعد نے اپنی آرمی میں اعلان کیا کہ کون کون ایسے ہیں جو لاش حسین پر سے گھوڑے گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ معاذ اللہ، اس پر 10 آدمی تیار ہوئے، اس میں اسحاق حضرمی بھی تھا۔ یہ 10 سوار آئے اور اپنے گھوڑوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم اقدس پر گزار کر آپ کے سینہ و پشت کو چور چور کر دیا۔ ناظرین، جس وقت خیموں سے سارا سامان لوٹا جا رہا تھا تو اس وقت ایک خیمے میں عابد بیمار امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ جیسے ہی شمر بدبخت کی نظر ان پر پڑی تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو کیوں باقی رکھا ہے، اس کو بھی قتل کر دو۔ تو ان میں سے ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں اللہ پاک نے رحم ڈال دیا۔ اس نے کہا یہ بیمار اور عمر میں چھوٹا ہے، لہٰذا اس کو قتل مت کرو۔ اتنے میں پھر ابن سعد آیا اور اس نے کہا کہ کوئی شخص عورتوں کے ٹینٹ میں نہ جائے اور جو سامان لوٹا گیا ہے وہ بھی واپس کر دیا جائے، لیکن کسی نے کوئی چیز واپس نہیں کی۔ اس کے بعد ابن سعد نے تمام شہداء کے سر کاٹنے کا حکم دیا اور پھر یہ سر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھجوا دیے۔ یہ لوگ ان سروں کو نیزوں پر لٹکا کر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں ٹھہر گیا اور 11 محرم کی صبح کو اپنی فوج کے تمام مرے ہوئوں کو جمع کیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا۔ مگر شہدائے رائے حق کے جسموں کو ایسے ہی بے گور و گفن پڑے رہنے دیا گیا۔ پھر پردہ نشی خواتین جو بیمار زین العابدین اور چند چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات بھر بے سر و سامانی کے عالم میں تھیں، انہیں قیدی بنا کر کوفہ روانہ کر دیا گیا۔ پھر جب ابن سعد کربلا سے چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے آ کر ان شہداء کی نماز جنازہ پڑھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے تمام ساتھیوں کے جسموں کو دفن کر دیا۔ ناظرین، امام علی مقام اور دیگر شہداء کے سر مبارک خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھیجے گئے۔ ابن زیاد کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھا تھا اور لوگوں کو محل میں آنے کی عام اجازت تھی۔ جب دربار لوگوں سے بھر گیا تو ابن زیاد کے سامنے امام علی مقام کا سر اقدس ایک تھال میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ سر مبارک کے آتے ہی اس کے گھر کی در و دیوار سے خون بہنے لگا۔ اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ بار بار آپ رضی اللہ عنہ کے لبوں اور دانتوں کو مار رہا تھا۔ اس کے بعد اہل بیت کے دوسرے افراد ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے، جس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں۔
آپ رضی اللہ عنہ کی حالت اس وقت بہت خراب ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ محل میں پہنچ کر ایک سائیڈ میں بیٹھ گئیں اور آپ کی میڈز جو آپ کے ساتھ ہوتی تھیں آپ کے گرد سرکل بنا لیا۔ ابن زیاد کی جب ان کی طرف توجہ گئی تو اس نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ 3 دفعہ اس نے اپنا یہ سوال دہرایا مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ آخرکار ایک میڈ نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی فاطمۃ الزہرا کی بیٹی اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد جو فتح و کامیابی کے نشے میں چور تھا، آپ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اس نے کہا کہ تو نے دیکھا اللہ نے تیرے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ان کے لیے شہادت لکھی جا چکی تھی، اس لیے وہ اپنی شہادت کی جگہ پر پہنچ گئے۔ ان قریب اللہ تجھے اور انہیں ایک جگہ جمع فرمائے گا، اس وقت وہ اس کے سامنے اس کا انصاف طلب کریں گے۔ یہ جواب سن کر ابن زیاد غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے بےتاب ہو کر بولا خدا نے تیرے نافرمان سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس اذیتناک جملے پر آپ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور آپ بے اختیار رو پڑی۔ روتے روتے آپ نے اس ظالم سے کہا کہ واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹایا، میری شاخیں کاٹ دیں، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر بیمار حضرت زین العابدین پر پڑی۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا مگر پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ بیچ میں آ گئیں، جس کی وجہ سے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور کہا کہ اسے چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد امام علی مقام کے سر انور کو یزید کے پاس لے جانے کے لیے شام کی جانب روانہ کیا گیا۔ دوران سفر سر مبارک سے عجیب کرامات ظاہر ہوئی۔ جب امام مظلوم کا سر مبارک اس ظالم یزید کے پاس پہنچا، یزید کے ہاتھ میں اس وقت ایک اسٹک تھی، وہ اس اسٹک سے سر مبارک کو چھونے لگا۔ اس وقت وہاں پر ایک کرسچن بادشاہ روم کا سفیر موجود تھا۔ وہ سر مبارک کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر حیران ہو کر بولا کہ ہمارے ہاں ایک آئیلینڈ کے چرچ میں عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے خر کا نشان ابھی تک محفوظ ہے۔ ہم ہر سال دور دور سے اس کی طرف حج کی طرح جاتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں اور ایسی رسپیکٹ کرتے ہیں جیسے تم اپنے کعبے کی کرتے ہو۔ تم نے اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ باطل پر ہو۔ ایک یہودی نے کہا مجھ میں اور داؤد علیہ السلام میں 70 پشت کا فاصلہ ہے، یہود اس وجہ سے میری رسپیکٹ کرتے ہیں اور تم نے اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کیا۔ حیرانی سے اس نے یہ ساری باتیں کی۔ خیر ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے بارے میں ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں سن لیا تھا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پہلو میں انہیں دفن کیا گیا تھا۔ اس بارے میں تاریخ کی کتابوں میں کچھ اختلاف ہے کہ بعض کے نزدیک جسم مبارک کے ساتھ ہی سر مبارک بھی دفن کیا گیا تھا۔ ناظرین، اہل بیت کے مدینے پہنچنے کا واقعہ یہ ہے کہ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے کوفہ میں آنے کے وقت کوفہ کے گورنر تھے اور پھر آپ رضی اللہ عنہ پر سختی نہ کرنے کی وجہ سے گورنری سے ہٹا دیے گئے تھے، انہیں بلوا کر یزید نے ان کی نگرانی میں اہل بیت کی خواتین اور حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کو مدینے پہنچوایا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ یزیدیوں کے انجام کے بارے میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔